إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. آواز صحیح ہے؟ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. محترم بھائیوں، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہمیں اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مجلس کے اندر میں جو بھی چیز سیکھیں، جو بھی چیز ہم یہ کریں، اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاں دنیا بھر کی نعمتیں دی ہیں، دنیا بھر کی چیزیں بتلائی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہر ایک کے حقوق کو متعین کیا ہے کہ بچوں کا باپ کے تعلق سے کیا حقوق ہیں، باپ کا بچوں سے کیا تعلق ہے، ان کے کیا حقوق ہیں، ماں اپنے بچوں سے کس طریقے سے پیش آئے گی اور بچہ اپنی ماں سے کس طریقے سے پیش آئے گا. اسی طریقے سے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے کس طریقے سے ملیں گے، ایک کرایہ دار اپنے مکان مالک سے کس طریقے سے پیش آئے گا، ایک کام کرنے والا دوسرے کام کرنے والے سے کس طریقے سے پیش آئے گا. یہ تمام حقوق ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے متعین فرما دیا ہے اور اس میں ہمیں کچھ آداب، کچھ اخلاق اور بہت ساری چیزیں بتائی ہیں اور اس کی پاسداری پہ انعامات رکھے ہیں اور اس کی نافرمانی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقاب، وعیدیں اور سزائوں کا وعدہ کیا ہے. قبل اس کے کہ میں اس تعلق سے مزید باتیں رکھوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں اس مہینے کا نام کیا ہے؟ جی جواب دیں. رجب. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. پھر یہ بتائیں کہ ہم جہاں رہ رہے ہیں وہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، کہاں رہ رہے ہیں؟ جو کہ بلد حرمین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ یہی سوال کیا صحابہ کرام سے، پوچھا آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے تو انہوں نے کہا کہ کیا آج بقرعید کا دن نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں آج بقرعید کا دن ہے، آج یوم النحر ہے، آج ذبح کا دن ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ آپ کس شہر میں ہیں، یہ کون سے شہر میں ہو؟ تو صحابہ کرام نے خاموش رہے کہ ممکن ہے کہ وہ کوئی جس کی دوسری تاریخ بتائیں، دوسرا نام بتائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مکہ مکرمہ میں. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہم لوگ کس مہینے سے گزر رہے ہیں، کس مہینے میں ہیں؟ تو پھر انہوں نے جواب دیا کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رجب، ذی الحجہ، محرم اور اسی طریقے سے ذی قعدہ، یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں جس کے اندر میں گناہوں کا جو عذاب ہے، گناہوں کی جو سزائیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں اور نیکیوں کا جو ہے اسی طریقے سے ثواب اور اس میں گناہوں سے بچنے کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے متعلق سوالات کیے اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بتایا کہ یہ کعبہ، مطلب کہ ہم جو یہاں پہ ہیں یہ مکہ مکرمہ میں ہیں، ہم ذی الحجہ کے مہینے سے گزر رہے ہیں اور یہ جو دن ہے یہ یوم النحر کا دن ہے، یعنی کہ تمام ناحیے سے بابرکت ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اہم بات بتائی. کیا بتائی؟ کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، کہ تمہارا خون، وہ اموالکم،
اور تمہارا مال، وَأَعْرَاضَكُمْ تمہاری عزتیں، وَأَبْشَارَكُمْ اور تمہاری جلد چمڑیاں، حرام كحرمة يومكم هذا کہ یہ اسی طریقے سے اس کی تقدس ہے، اسی طریقے سے یہ حرمت ہے جس طریقے سے اس دن کی حرمت ہے، جس طریقے سے کعبہ مقدس ہے، جس طریقے سے مکہ مقدس ہے، جس طریقے سے یوم النحر مقدس ہے، اسی طریقے سے ایک انسان، ایک مسلمان کا جان، ایک مسلمان کا مال، اسی طریقے سے اس کے جو ہے اس کی عزتیں، یہ انسان کی مقدس ہیں۔ یعنی ایک انسان کی تین ناحیے سے عزت ہے، اہمیت ہے، اور اسلام نے اس کے جو حقوق دیے ہیں کیا کیا ہے؟ تین بتائیں جی، تین ناحیے کیا کیا ہے؟ میں آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، آپ بھی ہماری ہیلپ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ پہلا یہ ہے کہ انسان کا جو ہے وہ فزیکلی ناحیے سے، جسمانی ناحیے سے اس کی اہمیت ہے، یعنی کہ انسان کو جسمانی طور پہ ٹارچر نہیں کیا جائے گا، ہرٹ نہیں کیا جائے گا، نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس کے ساتھ بدخلقی نہیں کی جائے گی، ٹھیک؟ دوسرا کیا ناحیہ بتائیں؟ کوئی جواب دے تاکہ یہ گفتگو کا یہ اس طریقے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ یہ پارٹیسپیٹ کریں۔ ہاں، دوسرا یہ ہے مال کے ناحیے سے کہ جس طریقے سے ایک مسلمان کی جان محترم ہے، اس کی جان کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے اس کی مال کی بھی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا وَشَهْرِكُمْ هَذَا وَبَلَدِكُمْ هَذَا۔ جس طریقے سے یہ تمام چیز حرمت والے مہینے مقدس ہیں، جس طریقے سے مکہ مقدس ہے، جس طریقے سے خانہ کعبہ مقدس ہے، اسی طریقے سے مسلمان کا جان، ایک انسان کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت، یعنی کہ فزیکلی، فائنانشیلی اور ریسپیکٹیبلی، یعنی کہ اس کی جو ہے عزت بھی اسی طریقے سے اس کی اہمیت ہے، اس کی مال کی بھی اسی طریقے سے اہمیت ہے، اس کی جان کی بھی اہمیت ہے۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے کسی کو مال کے ناحیے سے تکلیف پہنچا رہا ہو، کسی جو ہے مال سے حق تلفی کر رہا ہو، کسی کو بدنام کر رہا ہو، گالیاں دے رہا ہو، اس پہ تہمتیں لگا رہا ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے تعلق سے حدیث کے اندر میں وضاحت کے ساتھ احکامات بیان کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس تعلق سے بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا، صحابہ کرام سے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم کو یہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سکھلائی ہے میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا نعم، ہاں، آپ نے جو بات تھی، جو ذمہ داری تھی، اس کو آپ نے ادا کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہم شہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ اتنی اہم بات میں نے ان لوگوں تک پہنچا دی۔ اس کے بعد پھر کہا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ موجود ہیں یہاں پہ وہ جب جائیں، جو لوگ نہیں آئے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، احباب ہیں، یا دوسرے ملک سے آئے ہیں، یا دوسری جگہوں سے، دوسرے شہروں سے آئے ہیں، وہ جا کر کے ان کو بیان کر دیں۔ تو جو دین کی باتیں سیکھنا آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھلاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھ کر کے جائیں تو دوسروں کو جا کے بیان کریں، اپنے دوستوں کو سکھلائیں، گھر والوں کو بتلائیں اور ان چیزوں کو سکھلائیں۔ اسی طریقے سے آپ پہ بھی واجب ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے آپ بھی جب جائیں تو جو آپ کے ساتھی، جو احباب یہاں پہ حاضر نہیں ہوئے ہیں، ان کو جا کر کے بتائیں کہ ہم نے یہ چیز سیکھی ہے، ہم نے ان کی چیزوں کو جانا ہے آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کی بنیاد پہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ جن کے پاس یہ بات بیان کی جائے گی، ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا، اس پہ زیادہ عمل کرنے والا ہو جائے۔ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا امکان ہے۔ تو آپ کو بیان کرنے کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے کہ من دل علی خیر فہو کفاعلہ، جس نے کسی خیر، اچھائی، بھلائی، نیکی کی طرف کسی کی رہنمائی کی اور اس پہ اس نے اگر عمل کیا تو جتنا اس پہ وہ عمل کرے گا اسی طریقے سے اس کا ریٹرن اس کو ملے گا۔ ایک بزنس کا طریقہ ہوتا ہے جس کو وہ چینل بنا کر کے وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کے بعد اس کو جوڑیں گے تو آپ کو جو ہے اس کا 20% ملے گا، 50% ملے گا، 10% ملے گا۔ تو دین کا علم کا، دین کی بات کو پہنچانے کا ایسا طریقہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کو کوئی بات پہنچاتا ہے اور اس کو عمل کرتا ہے، اس کا 100% کو ریٹرن ملتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو ان کا پہلا اور آخری حج تھا اور جو ہے بڑی تعداد میں صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ تعلیم دی۔ اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر میں جو لوگ ان چیزوں کو نہیں فالو کرتے ہیں، نہیں مانتے، اس کے تعلق سے کیا بیان کیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو لوگ مومن عورتوں مومن مردوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تکلیف کسی بھی ناحیے کا ہو سکتا ہے، مالی ناحیے کا بھی ہو، بدنی ناحیے کا ہو، جسمانی ناحیے کا ہو، کسی کو جو ہے وہ ذہنی ناحیے کا ہو، عزت کے ناحیے کا ہو، کسی بھی ناحیے سے کا ہو، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ انجام دیا اور سخت عذاب کے جو ہے یہ مستحق قرار دے دیے گئے۔ وَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا عَظِيمًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ وہ بڑے گناہ کا سبب بن گیا۔ اور اس کے بعد اس کے بہت سارے گناہ کے جو ہے وہ مثالیں دے کر کے یہ کیا، جیسے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من اقتطع حق امرئ، کہ جس نے کسی بھی ایک مومن کا، کسی ایک مسلمان کا حق مارا، اس کا حق کاٹا، اس کے ساتھ حق تلفی کی، اوجبہ اللہ لہ النار، کہ اللہ تبارک و تعالی اس پہ جہنم واجب کر دیتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں یعنی عبادات ہیں، اس کو بہت اچھے سے انجام دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لیکن وہ جو ہے دوسروں کے ساتھ ان کے اچھے برتاؤ نہیں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں لیکن لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اچھے انداز میں بات نہیں کرتے ہیں، کسی سے پیش آتے ہیں تو اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، بیویوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، بچے اور ان کے اندر میں بنتی نہیں ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے صحابہ کی مجلس تھی، کہا کہ اتدرون من المفلس فی امتی، کہ کیا تم جانتے ہو کہ میری امت میں، میری قوم کے اندر میں کون کنگال ہے، کون بھکاری ہے، کون مفلس ہے؟ تو صحابہ کرام نے اس زمانے کے حساب سے جو مفلس ہوا کرتے، مفلس کی جو تعریف ہوتی ہے اس حساب سے بتایا کہ جس کے پاس مال نہیں ہو، جینے کی چیزیں نہیں ہوں، تو اس کو مفلس کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مفلس وہ شخص ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یوم قیامت کو آئے گا اور اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ ادا کیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام عبادتیں انجام دی ہوں گی، لیکن شتم ھذا، اس کو گالی دی ہوگی، اس کے ساتھ برا بھلا بولا ہوگا، اچھے سے بات نہیں کرتا ہوگا، وہ قذف ھذا، اس پہ بہتان تراشی کی ہوگی، اس کے بارے اس کی چغلی لگائی ہوئی ہوگی، اس کو اس طریقے سے کی ہوگی، اس سے 3-4 برائیوں کا تذکرہ کیا۔ پھر کیا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان کے جو ہے گناہوں تو جس کے ساتھ برا رویہ رہا ہوگا، اس کا جس کا حق مارا ہوگا، جس کے ساتھ گالیاں دی ہوئی ہوگی، تو اس کی جو گناہیں ہوں تو اس کے جو اچھا شخص جتنی نماز پڑھا تو نماز کا ثواب لے گا، اور اس کی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی اس کو دے دے گا، اس طرح سے دیتا رہے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اتنی زیادہ جو ہے ناروا سلوک برتا ہوگا کہ وہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اب کیا کرے، اب وہ گناہگار شخص ہے تو اس کا گناہ لے کر کے اس پہ لاد دیا جائے گا۔ ایک شخص جو پوری زندگی عبادت میں محنت کرتا رہا لیکن اس کے باوجود وہ اپنی تمام نیکیوں سے خالی ہو جائے گا، اور خالی ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ وہ دوسروں کی جو گناہوں کے بوجھ ہے، وہ زندگی بھر جو ہے وہ اتنے سارے گناہوں کیا تو اس کا تمام بوجھ اس کے پاس آ جائے گا۔ تو انسان کنگال ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، مفلس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، یعنی کہ زندگی بھر اس نے اتنی ساری محنت کر کے ان چیزوں کو کمایا ہے۔ تو ہمیں ایسی مفلسی سے ایسے بچنا چاہیے، یعنی کہ جہاں پہ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسروں کا معاملہ یہ ہے کہ بعض لوگ اخلاق میں، بولنے میں، بات چیت کرنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں تو یہ اچھا بات کرتا ہوں، ہیومنزم بہت اچھی ہے، یعنی کہ ہم بہت اچھا بات چیت، اخلاق یہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل چیز ہے۔ نہیں، اسلام اعتدال کا نام ہے، یعنی کہ جہاں آپ کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے وہیں آپ کی عبادت بھی اچھی ہونی چاہیے، جہاں آپ کی عبادت اچھی ہونی چاہیے وہاں پہ اخلاق بھی آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔
افراط تفریط کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یا تو عبادت میں بہت اچھے ہیں اور دوسروں کے ساتھ آپ کا تعلقات خراب ہے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اخلاق میں بہت اچھے ہوں، لوگوں سے بہت اچھے سے بات کرتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، لیکن جو ہے آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے حقوق نہیں ادا کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بدعات کرتے ہیں، ادھر ادھر کی برائیاں کرتے ہیں. تو دونوں نہیں سے بچنا ہے. اب دیکھیں، اب ہم لوگ انسان ہیں، کیا ہے؟ انسان. ہم لوگوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ کسی کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ ناحق بھی کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے بارے میں، کہا کہ من کان لاخیہ مظلمۃ، کہ کوئی بھی شخص کے پاس کسی بھی بھائی کے ساتھ اس نے کوئی ظلم کیا ہو، کوئی زیادتی کی ہو، فی ارضہ او شیء، کہ اس کی عزت کے تعلق سے یا پھر کسی بھی معاملے کے اندر میں، یعنی کہ جس طریقے سے میں نے 3 ناحیہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا تو عزت کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے مال کا معاملہ ہو، یا پھر جو ہے اس کے جو جسمانی کسی طریقے کا کوئی معاملہ ہو، کسی بھی ناحیے سے کوئی تکلیف پہنچائی ہو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، اس کو چاہیے کہ وہ آج ہی رفع دفع کر لے، آج ہی معاملہ نپٹا لے، آج ہی ٹھیک ٹھاک کرا لے، اور ابھی وہ ٹھیک کرا لے. کیوں ایسا کرا لے؟ قبل ان لا یکون له دینار ولا درہم، کہ اس دن آنے سے پہلے نہ دینار ہوں گے، نہ درہم، نہ ڈالر ہوگے، نہ یورو، نہ روپیہ، نہ پیسہ، کچھ نہیں ہوگا. تو آپ کسی کو پہ ظلم کیے رہو گے اور اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوگے، اور اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، نہ نیکی کرنے کا وقت، نہ برائیوں سے بچنے کا وقت، اور نہ پھر اس کی حق کو پورے کرنے کا طریقہ ہوگا. آپ کے پاس ابھی پیسہ، آپ نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے، تو آپ کو چاہیے کیا کہ آپ اس کے پیسے دے کر کے کر دو. ابھی آپ کے پاس پیسہ ہے، دے دو. کسی کا برا بھلا کیا، ابھی کال اٹھاؤ، یہاں سے جانے کے بعد بات کرو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے اس طرح سے کیا تھا، یہ ہو گیا. تو اس قسم کی چیزیں کر کے جو ہے ہم اس کو سدھار سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے. اس میں ایک خرابی کیا ہوتی ہے، بعض دفعہ ہم ہچکچاتے ہیں. کیا کرتے ہیں کہ میں اس سے اس طریقے سے اس وقت اتنا یہ ہوا تھا، ابھی میں جاؤں گا تو کیسا فیل ہوگا مجھے، کس طریقے سے، اب میں کس طریقے سے کروں. آپ اس موقع کو یاد کریں جب آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہوں گے، آپ سے نیکیاں چھنتی چلی جائیں گی. یہیں پہ بس نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے اوپر ان تمام چیزیں جو ہے لاتی چلی جائیں گی. ہاں، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس سے جو پیسہ آپ نے اس کا لے رکھا ہے، قرض لیا، اس کے بعد میں اس کو انکار کر دیا کہ میں نے تجھ پیسہ لیا ہی نہیں ہے، کب لیا تھا پیسہ تم سے؟ ہاں، تو آپ لکھ نہیں، میں بھول گیا تھا، آپ یہ لے لو. غلطی میں کبھی کسی کے سامنے بول جاتا، آپ اس سے کہتے ہو کہ نہیں. اگر کسی کے سامنے برائی کر دی تھی تو اب اس کو یا تو کہنے کے لیے میں اسے غلط کہا تھا، یا پھر ایسا کہیں علماء نے یہ بیان کیا کہ جا کر کے اس کی اچھائیاں بیان کر دو اس کے سامنے کہ نہیں وہ اچھا شخص ہے، یہ چیز ہے، میرے پاس مسکنسیپشن تھا، غلط فہمی تھی، میں نے ایسی بات کر دی. ہاں، کسی کے بارے میں کسی کی چگلی کرتی ہوں، کچھ کرتی ہوں، تو اس طریقے سے اس کو یہ کر دیا. اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کچھ مزید چیزیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو وہ راستہ متعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ہم بہت اچھے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں ایک زمانے تک، لیکن ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ مطلب کہ غلط رویہ اختیار کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی، اور 3 بیٹیاں دینے کے بعد اس نے اگر اس کی پرورش کی، تعلیم وغیرہ کا اہتمام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ہاتھ شادی کروا دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہے نا. تو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پہ خیال رکھتے ہیں، اس پہ چیزیں کرتے ہیں، لیکن جو ہی اس شخص کی موت کا وقت قریب آتا ہے، بیٹوں کو کے لیے وصیت کر دیتا ہے، چیزیں کر دیتا ہے، اپنے بیٹی سے اس کو حق سے محروم کر دیتا ہے. اور اس کے بارے میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اخذ، کہ جس نے کسی کی ایک بارش بھی زمین لی، طوقہ اللہ من 7 ارضین، کہ اس کے گلے میں اللہ تبارک و تعالی 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. اس کے زمین، بلکہ تم زمین دوسرے کا ماڑا کرتے تھے، یہ چیزیں کبھی تعلق تمہارے گلے میں تمہارے اتنی زمین میں پھنسا دیا، اب لوگ کرتے رہو. تو آپ ایک بیٹے، ایک بچے، اپنے بھائی بہن کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ساتھ یہ کرنے کے چکر میں آپ اپنے آخری مرحلے میں، یعنی کہ انسان پوری زندگی جو ہے
جنت کی طرف بڑھتا رہتا ہے، یعنی کہ پرورش کیا، اس کی تعلیم کا خرچہ، دوسری تمام چیزیں کرتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آخری مرحلے میں پہنچتا ہے. وہ پہنچنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ وہ پھر جہنم کا جو چیز ہے، جس میں جہنم کے اللہ نے وعید کر رکھی، اس کی طرف وہ راستہ یو ٹرن لے لیتا ہے. سیدھے راستے پہ جا رہا ہوتا ہے، یو ٹرن لے لیتا ہے. اسی طریقے سے معاملہ ہے ماں باپ کے ساتھ ہے. ماں کو جنت کا دروازہ قرار دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ماں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور ہمیں بغیر اگر مگر چوں چرا دراصل یوں ایسے ویسے کہ بغیر سوچے کہ آپ یہاں سے جائیں، اور جانے کے ساتھ جس کے ساتھ بھی حق تلفی کی ہو، جس کے ساتھ بھی برائی کا معاملہ کیا ہو، اس سے بات کریں اور اس سے معافی مانگیں. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی بنیاد پہ معاف کر دے گا. تو اگر وہ معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. ہمیں خیر کی توفیق دے، سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن چیزوں کو سنا ہے اس کو اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے.